الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ یہ ایک سوال ہے اور یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل کہ ایک بیوی ہے، شوہر ہے، اس کو حکم دیتا ہے کچھ، یا ایک ماں باپ ہے اپنی اولاد کو حکم دیتے ہیں۔ اب وہ اولاد یا بیوی بات نہیں مانتی۔ مثال کے طور پر ماں باپ کہتے ہیں بیٹا پانی پلاؤ، کہتا ہے میں نہیں پلاتا۔ یا بیوی کو شوہر کہتا ہے بھائی پانی پلاؤ، کہتی ہے میں نہیں پلاتی۔ یا بیوی کو شوہر بلاتا ہے اپنے پاس، ہو کہتی ہے میں نہیں آتی۔ اولاد کو ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا تم نماز پڑھ لو، یا نماز تو خیر وہ براہ راست اللہ کا حکم ہے، لیکن یہ کہ اور کچھ کام بولتے ہیں کہ بیٹا مجھے کھانا نکال کے دے دو، تو کہتی میں نہیں دے رہا، نہیں دے رہی۔ تو یہ جو عمل ہے بیوی کا اولاد کا، یہ نافرمانی ہے یا نہیں ہے؟ تو بالکل یہ نافرمانی ہے، واجب تھا، فرض تھا، آپ نے نہیں مانا تو نافرمانی ہے۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے اگر یہ نافرمانی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جو اولاد نافرمان ہو تو اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے، روایات میں آتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر شوہر کی نافرمان بیوی پر اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اللہ اسے راضی نہیں ہوتا۔ تو اب یہ تو نافرمانی، اگر ایک دفعہ پانی پلانے سے منع کر دیا اولاد نے یا بیوی نے تو وہ تو نافرمان ہو گئی، ایک دفعہ پاس نہیں آئی تو نافرمان ہو گئی، یا اولاد نے ایک دفعہ کھانا نہیں نکالا ہے، بات نہیں مانی، تو نافرمان اولاد ہو گئی۔ تو ایسا نہیں ہے۔ 10 میں سے ایک دو چار دفعہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس پہ نافرمان، وہ عمل تو نافرمانی ہے، نہیں ہونی چاہیے، اس کی توبہ معافی کرنی پڑے گی، لیکن اس 2-4 دفعہ کرنے سے وہ بیوی یا وہ اولاد نافرمان نہیں ہو جاتی کہ یہ نافرمان اولاد ہے، یہ ٹھپا اس پہ نافرمان ہونے کا ٹھپا نہیں لگے گا، یہ بیوی نافرمان ہے اس بات کا ٹھپا نہیں لگے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی 2-4 دفعہ کرنے سے وہ نافرمان بیوی ہے یا وہ نافرمان اولاد ہے، وہ جہنم میں جائے گی، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ عمل اس وقت وہ عمل نافرمانی ہوگا، لیکن نافرمان کا ٹھپا، مثال کے طور پر اب کبھی ایک بندہ ہے، اس نے کبھی جھوٹ بول دیا غلطی سے، تو ہم یہ بولیں گے تو جھوٹا آدمی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک آدھ دفعہ جھوٹ کبھی بول دیا، گناہ کبیرہ ہے، بہت غلط ہے، توبہ کرنی چاہیے اور کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے، لیکن اگر جھوٹ کبھی بول دیا غلطی سے، نکل گیا منہ سے، تو اس کو ہم یہ کہیں گے تو ہے ہی جھوٹا آدمی، کذاب ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک آدھ دفعہ کبھی غلطی سے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ بھی توبہ بھی کر لیتا ہے، اس کو ندامت بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں ایک وتیرہ ہی یہی ہو، بیوی پاس آتی ہی نہ ہو، شوہر بلا رہا ہے، شوہر کچھ کام بولا ہے، وہ بولتی نہیں میں خود اٹھ کے پی لو پانی، ہمیشہ وہ یہی کرتی ہے، تو اب اس کو ہم کہیں گے کہ یار یہ تو کبھی سنتی نہیں ہے، اور ایک دو دفعہ کبھی سن لیا تو سن لیا، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یار کہنا تو نہیں چاہیے۔ اسی طرح اولاد کے لیے بھی، اگر اولاد کبھی سنتی ہی نہیں ہے، کہنا ہی نہیں مانتی، تو وہ نافرمان اولاد ہے، لیکن پھر بھی کہنا نہیں چاہیے۔ بلکہ اگر آپ اس طرح کہہ دیتے ہیں، خاص طور پہ ایسے کو جو ہے بھی نہیں، ایک آدھ دفعہ کبھی نافرمانی ہو گئی، ایک آدھ دفعہ انسان ہوتا ہے موڈ نہیں ہوتا، کبھی بات نہیں ماننے کا، ایک مزاج، طبیعت کچھ ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، کچھ وجہ ہوتی ہے، یا ویسے بھی کبھی موڈ نہیں ہوتا، انسان نہیں بات مانتا ہے، وہ تھوڑا وہ ہوتا ہے، تو اس میں اگر آپ اس کو کہنا تم تو نافرمان ہو، تو یہ اس کی دل آزاری بھی ہے اور بہت برا لگے گا اس کو، اور عین ممکن ہے کہ شاید اس کو تو اس نافرمانی کا گناہ جو ملا وہ آپ کی اس جملے کی وجہ سے جس کو تکلیف ہوئی ہے، اس تکلیف کی عوض میں وہ نافرمانی کا گناہ معاف ہو جائے اور آپ قیامت میں پکڑے جائیں، تو یہ تو بہت خطرناک بات ہے اس طرح کی جملہ بولنا، تو یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ مقصد کہنے کا ہے کہ ایک دو دفعہ سے کوئی بات نہ ماننے سے نافرمانی کا ٹھپا نہیں لگایا جاتا، وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہو گیا، اس میں بیوی کو یا اولاد کو چاہیے کہ وہ معذرت کرے، لیکن اگر 10 میں سے ایک دو چار دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، 2 دفعہ ہو گیا، 3 دفعہ ہو گیا، تو 20-30% ہی بن رہا ہے نا، 20% بن رہا ہے، تو اس پہ ہم اس طرح کا ٹھپا لگانا کہ بھئی تم تو نافرمان اولاد ہو، تم تو نافرمان بیوی ہو، یہ بہت ہی زیادہ نامناسب ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ نا اپنی بیویوں کی برائیاں کرتے ہیں، اپنی اولاد کی برائیاں کرتے ہیں، اور پھر ایسے دوسری شادیاں کرنے کے چکر میں لوگ بہت کرتے ہیں، میری بیوی ایسی ہے، وہ تو پاس نہیں آتی ہے، بات نہیں سنتی ہے، وہ بدتمیزی کرتی ہے، وہ مجھے مارتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، یار آپ کیوں برائیاں کر رہے ہیں؟ ایک واقعہ ہے وہ سناتا ہوں۔ ایک صاحب کو بیوی سے کچھ انبن ہو گئی، تو ان کے دوست نے کہا بھائی پریشان لگ رہے ہو، کیا مسئلہ بتاؤ مجھے، تو وہ کہنے کہ نہیں یار خیر، وہ ٹالتے رہے، بتاؤ تو کچھ تو، اچھا وہ پوچھے جا رہا ہے، وہ ٹالے جا رہے ہیں، کہنے نہیں خیر ہے، خیر نہیں یار کچھ مسئلہ ہے، کوئی بھابھی کی طرف سے مسئلہ، کچھ بات ہے تو بتاؤ، مجھ سے شیئر کرو، کچھ میں کچھ کر سکا تو کروں، کہہ رہے نہیں یار خیر، مطلب بس دعا کرو، اللہ کا شکر بس صحیح ہے، بس دعا کرو دعا کرو، خیر وہ ٹالتا ہے زیادہ۔ اس نے بولا تو اس نے کہا یار دیکھو میری بیوی میرا لباس ہے، میں اس کی برائی تم سے کر کے اپنے ہی لباس کو پھاڑ دوں؟ میں نہیں کرنا چاہتا ایسے، بس دعا کرو میری۔ تو اس کو بھی سمجھ میں آ گیا یار بات ٹھیک ہے، ہوا یہ کہ پھر طلاق ہو گئی۔ اچھا جب طلاق ہو گئی تو پھر طلاق کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یار اب تو بتا دو، اب تو تمہارا وہ لباس نہیں ہے، اب تو بیوی نہیں ہے، اب تم بتاؤ کیا ایشو تھا، کیا معاملہ تھا؟ تو انہوں نے کہا یار پہلے تو وہ میری بیوی تھی، تو مجھے نہیں اچھا لگ رہا تھا کہ میں اس کی کوئی بات بتاؤں،
اور وہ میرا لباس تھا، تو میں نے اپنے لباس کا پردہ رکھنا تھا، تو اس لیے میں تمہیں نہیں بتایا تھا۔ اب وہ میری بیوی تو نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان عورت ہے اور ایک غیر عورت ہے میرے لیے، تو اب میں ایک غیر مسلمان عورت کی برائی تم سے کیوں کروں؟ مجھے اس کا بھی تو پردہ رکھنا ہے۔ تو یہ ظرف اللہ ہمیں یہ ظرف یہ صبر عطا کرے، مجھے بھی اللہ عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو عطا کرے۔ بات یہ ہے کہ ان کو برائی نہیں کرنی تھی، انہوں نے پہلے لباس بول کے برائی نہیں کی، اور انہوں نے بعد میں ایک غیر عورت بول کے برائی نہیں کی کہ میں غیر عورت درجمی کی عورت کر کے کیا کروں۔ ہاں، کرنے سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہو، اس کی کوئی خامی بتانے سے تمہیں کچھ فائدہ حاصل ہو جائے، مجھے کوئی فائدہ حاصل ہو جائے، اس کو کوئی فائدہ حاصل ہو، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کو اولاد سے بیوی سے کوئی شکایت ہے، تو ان کی کوئی مینٹور ہیں، کوئی ان کی کوئی استانی ہے، یا کوئی بڑی ہیں آپ، یا آپ کے بچوں کے کوئی استاد ہیں، یا کوئی جو بھی جن سے وہ سیکھ سکتا ہے یا جن سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، تو بغرض اصلاح کوئی صلاح مشورہ لینا، اس کو میں برائی جان بوجھ کے میں نے برائی کا لفظ استعمال نہیں کیا، بغرض اصلاح اس کی برائی کرنا میں یہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ وہ برائی پھر برائی کرنا ہوا ہی نہیں نا، وہ اس کے اندر ایک کمی ہے، اس کمی کو آگے ان کے کسی بڑے یا کسی مخلص کے سامنے پیش کرنا، اور اس سے یہ مشورہ یا صلاح چاہنا کہ اس میں اگر میری غلطی تو مجھے بتا دے، اور اگر اس کی غلطی تو اس کو تھوڑا سمجھا دے، یہ مقصد ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی سین ہو تو اس میں بتانا بنتا ہے، اور وہ جائز ہے، اور وہ بھی کافی سوچ سمجھ کے کہ بھائی کون سی بات بتانی ہے، کون سی نہیں بتانی، اور پھر جو بندے کو بتا رہے ہیں وہ بھی مخلص ہونا چاہیے، اور اس کے اندر مشورے کا اہل بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بس مخلص تو ہے لیکن اس کو خود کو سمجھ نہیں ہے، آپ اس کو بتا دیں جا کے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایسا ہے کہ وہ اس کو اہل تو ہے لیکن مخلص نہیں ہے، آپ کی برائی بھی اس کے دل میں آ سکتی ہے کہ وہ کچھ اور کوئی آپ سے مطلب نکال لے یا کچھ اور کام کر لے، لوگ کرتے ہیں گھر بھی ٹوٹے اس طرح، تو اس طرح نہیں، دونوں چیزیں ہونی چاہیے، وہ اہل مشورہ ہو، اس کے اندر صلاحیت ہو، اور دوسرا وہ مخلص بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اور اصل میں مشورے کا اہل ہوتا ہی وہ ہے جس میں دونوں صفات ہوں، اس فیلڈ کی نالج ہو اور مخلص ہو، تو ہی وہ مشورے کا اہل ہے، ورنہ وہ مشورے کا اہل ہی نہیں۔ خیر، تو یہ ایسی سچویشن ہے تو اس میں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ فضول میں برائیاں کرنا، دوسری شادی کرنے کے چکر میں، یا بچوں کے معاملے میں تو کوئی اور دوسرا معاملہ نہیں ہوتا، بس اپنی ہمدردیاں گین کرنے کے چکر میں، تو بھائی آپ کو دوسری شادی کرنی ہے ویسے ہی کر لو، اور لوگوں کی ہمدردیاں گین کر کے کیا ملے گا، آپ اپنی اولاد کو اپنے سے دور کر دو گے۔ تو ہمیں اللہ نے بڑا بنایا تو ہم بڑا بنے، ہم صحیح معنوں میں بڑے بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ظرف کو، ہمارے کردار کو بڑا بنائے۔ صرف عمر سے جلدی پیدا ہونے پہ کوئی بڑا نہیں بنتا، وہ تو اختیار سے باہر کی چیز ہے، اس میں کیا کرنا، تو اللہ نے آپ کو آج پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو 100 سال پہلے بھی پیدا کر سکتے ہیں، 100 سال بعد بھی پیدا کر سکتے ہیں، تو اس میں آپ کا کیا کام ہوا۔ تو ہم اپنے عمل سے خود کو بڑا بنائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً کردار کا اور اعمال کا اصلاح کا بڑا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور دین کو صحیح طور پہ سمجھ کر اس پر عمل کرنا اور اس پر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔